السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید آپ بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ریسیپی بہت لمبی کھپ والی ریسیپی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن میں اسے بنانا بہت زیادہ پسند کرتی ہوں۔ میں بڑی محبت سے اور بڑی خوشی خوشی یہ کھانا بناتی ہوں۔ ماؤں کے جو ہوتی ہیں ان کو یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے بچے کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی اس کی پسند کا۔ اور اس پسند ناپسند کے چکر میں بہت سی ایسی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں جو بچے کھاتے نہیں ہیں، تو بچوں کو کھلانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ اسے چاؤمین کہیں، اسپیگٹیز کہیں، یا آپ اس کو چکن نوڈلز کہیں، اس کا ہر نام مجھے قبول ہے۔ آدھا پیکٹ اسپیگٹیز ہیں جو میں بوائل کروں گی۔ اس کے لیے میں نے لیا ایک کھلا برتن اور اس میں ڈالنا ہے کھلا سا پانی، اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی آئل اس لیے کہ اسپیگٹیز جو ہوتی ہیں یہ پیندی کے ساتھ بہت جلدی چپک جاتی ہیں اور دوسرے یہ آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ تو آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ان کے جڑنے کے چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ تو پانی بوائل ہونے کے بعد میں نے ڈال دی ہیں اسپیگٹیز، اور اس کو چمچ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے اس کے۔ تو سب سے پہلے اسپیگٹیز کو بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اسپیگٹیز بوائل کرنے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے، اور دھونے کے بعد اب اس پہ ڈالیں گے کوکنگ آئل، تاکہ جب تک ہماری سبزیاں کٹنگ نہ ہو جائیں تب تک یہ آپس میں جڑیں نہیں۔ تو اس کے آئل لگانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ ساری اسپیگٹیز پہ اس کو مل دیں، اچھی طرح لگا دیں، اور اب چلتے ہیں سبزیوں کی کٹنگ کی طرف۔ ایک بڑی سی موٹی سی لال گاجر ہے جس کو سب سے پہلے میں کش کروں گی۔ سبزیوں کو کٹ کرنے کی بجائے میں اس کو کدوکش کرنا یا گریٹر کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں، کہ بچے جو ہیں وہ پلیٹ سے ساری سبزیاں نکال کے باہر پھینکتے جاتے ہیں۔ گاجر کے بعد میں آدھی پتہ گوبھی، بند گوبھی ہے یہ، اس کو کدوکش کروں گی۔ تھوڑی سی پتہ گوبھی کو بچا لیں گے تاکہ کٹنگ کر کے اس کے ساتھ اسپیگٹیز کو ڈیکوریٹ کیا جا سکے۔ ویجیٹیبلز کی کٹنگ یا کش کرنا ایک بہت ہی مشکل اور تھکا دینے والا کام ہوتا ہے۔ اور اب ایک بڑے سائز کا آلو ہے، اس کو بھی ایسے ہی کش کر کے رکھ لوں گی۔ اور اب باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کی کٹنگ کی جائے گی۔ ایک شملہ مرچ ہے، اس کو ایک طرف سے کٹ کر کے اب اس کے بیج نکالنے کے بعد اس کو لمبے لمبے سلائسز اس کے کاٹ لیں۔ 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر وہ بھی اس کے ساتھ کٹ کیے جائیں گے۔ لہسن اور ادرک اس کو بھی چھیل کے کٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پیس کے پیسٹ بنا لیں گے۔ کوکنگ آئل تقریباً ½ کپ، اور اس کے اندر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح براؤن کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال کے اس کو ڈھکا لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں۔ یہ بہت اچھا سوس بن جائے گا۔ اب اس میں ڈالوں گی میں قیمہ، یہ ½ کلو قیمہ ہے، اور اس میں چربی بہت کم ہے، اور یہ ٹماٹر کے ساتھ اس کو کچھ دیر پکانا ہے۔ ساتھ ہی اس کے سرخ مرچ تقریباً 1.5 چمچ اور 1.5 چمچ کے قریب ہی نمک اس میں ڈال دیا ہے، اور اب اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، اور قیمہ کی جو اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے گریٹر کیے ہوئے آلو، اور آلو جو ہے اب آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 2-3 منٹ کے لیے ڈھک دیں۔ اب یہاں پر جو
آنچ ہے اس کو تھوڑا تیز کر دیں. اس میں ڈالیں گے شملہ مرچ کٹی اور تھوڑی سی میں نے بچا کے رکھ لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گریٹر کی ہوئی گاجر اور ساتھ میں پتہ گوبھی وہ بھی اس میں ڈال دیے، اور اب اس کو دوبارہ اچھی طرح مکس کریں گے. ڈھکن لگا دیں گے 2-3 منٹ کے لیے تاکہ یہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں نرم ہو جائیں. یہ کھانا بناتے ہوئے کافی سارا ٹائم لگتا ہے، اور لیکن جب بچے کھانا کھا لیتے ہیں اور خوشی خوشی کھاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. ساری محنت جو ہوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے. یہ ساری سبزیاں جو اس کے اندر قیمے کے اندر ڈالی تھی اب بہت حد تک نرم ہو گئی ہیں. سویا ساس میں نے ڈالا ہے تقریباً 2 سے 2.5 چمچ، اور سفید سرکہ. اس کے اندر میں جو ہے ریڈ چلی یا گرین چلی ساس نہیں ڈالوں گی، اس کے بجائے ہم لوگ اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے. اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں اسپیگیٹیز، اور یہ بوائل ہوئی ہیں. ان سب کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح کریں گے مکس. ہلکا سا دم پہ رکھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ایک لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. جو پتہ گوبھی اور تھوڑی سی ہم نے بچائی تھی شملہ مرچ کٹی ہوئی، اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے. اس کو سوتے کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے، اور یہ دیکھنے میں بھی بہت مزے کی لگے گی. امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی. آپ اسے ضرور فالو کیجیے گا. اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں اور بس چاؤمین کی ڈش ہمارے سامنے آنے والی ہے. ماشاء اللہ بہت ہی کلرفل اور خوبصورت بنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا. آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی ساس وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. کیچپ اور مایونیز تو چلے گی. بوائل کرتے وقت میں کبھی بھی نوڈلز یا اسپیگٹیز کے اندر نمک نہیں ڈالتی. پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزے کی ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.